شہر ہے اور پنڈی کے لوگ شاید محبت بھی نہیں کر رہے آپ سے. پنڈی کے لوگ تو محبت کرتے ہیں، لیکن ان کٹ پتلیوں کو آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، ان کے کان بھی خراب ہو گئے ہیں، آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں، ان کو بڑے بڑے جلسے، ان کو بڑے بڑے مجمع بھی نظر نہیں آتے، ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ جناب راستے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں راستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ جلسہ ہوگا، جو خان صاحب کا حکم آئے گا ہم نے تو اس کو عمل کرانا ہے. اور کل کا جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پہ اب عمل درآمد ہوگا. اگر الیکشن کمیشن نے لیت و لال سے کام لیا تو ان کو جیل بھی جانا پڑے گا، ان کو اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. اور جو چارج شیٹ ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے، اس کے بعد ان کو ذرا سا بھی احساس ہو کہ انہوں نے اس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے میں نہ صرف مدد کی ہے بلکہ اس کا حصہ دار بنے ہیں، تو ان لوگوں کو خود اپنے ضمیر کے مطابق ریزائن کر دینا چاہیے اور نوکری سے چھوڑ کے گھر چلے جانا چاہیے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف آرٹیکل 209 کی کارروائی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل سو موٹو نوٹس بھی لے سکتی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں جا سکتے ہیں. سر، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ جو ہم نے لیجسلیشن کی تھی الیکشن ایکٹ میں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس میں فیصلے میں کوئی بات نہیں کی گئی. تو یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا گیا ہے، وہ ریورسیبل نہیں ہے. تو اس کے دیکھیں، اعظم نذیر تارڑ سوائے اس ملک میں لا قانونیت پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا، قانونی کام نہیں کر رہا، لا قانونیت والے کام کر رہا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ آئین کی تشریح، آئین کے مطابق سیٹیں ملتی ہیں، تو الیکشن ایکٹ کی ترمیم سے اس کا فرق کیا پڑے گا؟ سپریم کورٹ نے اس کا جواب دے دیا ہے. لہٰذا آئین کی تشریح کر کے جو پروپورشنیٹ شیئر ہوتا ہے یہ عوام کا حق ہے. عوام کے حق کے اوپر کسی قانون کے ذریعے بھی عوام کے حق کو غصب نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا بالکل اعظم نذیر تارڑ غیر آئینی بات کر رہا ہے، غیر قانونی بات کر رہا ہے اور اس کی کوئی قانون کی حیثیت میں نہیں ہے. اور اسپیکر یا لا منسٹر کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے اوور اینڈ ابو ہے؟ جب اس کے اوور اینڈ ابو نہیں ہے تو دے آر باؤنڈ ٹو فالو دی لا، دے آر باؤنڈ ٹو فالو دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ. سر، الیکشن کمیشن اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں، آج چھٹا اجلاس ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 208 209 ایکٹ کے تحت پی ٹی آئی ہمارے پاس رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھی وہ ڈی لسٹ ہے. تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں، اول تو وہ ان میں اگر جرت ہے نا وہ لکھ کے دیں، زبانی باتیں چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بے ایمانی کا اور جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. جو کچھ وہاں فراڈ ہوا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اب ان کے فراڈ کے عیاں ہونے کا وقت آیا چاہتا ہے. اب اس وجہ سے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جرائم کو چھپایا جائے اور جس پارٹی کا جو حق ہے اس کو وہ نہ دیا جائے. وہ پابند ہے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے، اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اچھا، شعیب شاہین صاحب نئے ڈی جی آئی ایس سے تعینات ہوئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف خوش آمدید کہہ رہی ہے یا پچھلی کی طرح جو آپ کا موقف ہے اسی پہ ڈٹے رہیں گے؟ دیکھیں، اس کا کردار بتائے گا. اگر اس کا کردار آئین اور قانون کے تابع ہوگا تو ہم اس کو خوش آئند کہیں گے. اگر اس کا کردار پچھلے لوگوں کی طرح ہوگا جنہوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھایا، صحافیوں کو اٹھایا، جنہوں نے شاعروں کو اٹھایا، جنہوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا، ان کو نہ صرف غائب کیا بلکہ ٹارچر کیا، کئی ورکرز کو ننگا کر کے مارا، تشدد کیا، یہ ساری چیزیں یہ ماضی کا حصہ ہیں. تو لہٰذا ہم ایک توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ماضی سے سبق سیکھیں گے. ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اگر وہ اس ملک میں آئین اور قانون کے تابع چلیں گے تو پوری قوم ان کو خوش آمدید کہے گی. اور اگر وہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی کریں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو جلسے کی سر این او سی کے لیے درخواست دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یا جو قانونی ٹیم بنائی گئی ہے سر؟ جی ان کو درخواست دے دی اور میاں والی میں شیڈول کے مطابق تو جلسہ ہونا تھا، راول پنڈی میں شفٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے جہاں طاقت کے سرچشمے ہیں، اسلام آباد، راول پنڈی، اسلام آباد کا جلسہ ہم نے کر لیا، لاہور کا کر لیا، راول پنڈی کا ابھی کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ بھی شو کرنی ہے اور اپنا پروٹیسٹ بھی شو کرنا ہے. یمین گنڈا پور کے اوپر تو مقدمہ ہو گیا ہے، مقدموں کی تو لسٹ جاری ہے ابھی. تو مقدمہ کوئی ایک تھوڑا ہے، مقدمے اور بھی ہوں گے، کرتے رہیں. ان کٹ پتلیوں کے پاس ہے کیا سوائے مقدمے کرنے کے؟
ان बेईमानों और चोरों और मनी लॉन्ड्रर ने इस मुल्क को तो जिसको कहते हैं ना मसाइलिस्तान बना लिया है, और इसको पुलिस स्टेट नहीं बल्कि उससे भी बदतरीन सूरत हाल दरपेश है। जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ना, उससे ज़्यादा बदतर हालत इस वक्त पंजाब में, और फेडरल गवर्नमेंट ये हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हमारे पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके केपी में मुस्लिम लीग नून के कई कैंडिडेट्स हैं जो आपको धमकियां भी लगाते हैं, टीवी टॉक शोज़ में भी लगाते हैं, लेकिन केपी हुकूमत जो है वो एक दरख्वास्त या एक मुकदमा आज तक दर्ज नहीं करवा सकी नून लीग के खिलाफ। क्या वजह है कि वे बेबसी है इस हुकूमत में? देखें, हम इन कठपुतलियों की तरह, इन बेईमानों की तरह गलत पर्चे नहीं करना चाहते। हम अपना किरदार वाज़े करना चाहते हैं। हमने ऑफ़र की है कि आओ केपी में जलसे करो, आएँ आप जलसा करें। इनके कहने पे जो है आवाम नहीं आती, ये बाहर निकल के तो दिखाएं, ये इनके कहने पे पब्लिक नहीं आती। तो इस वजह से हम एक रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाले लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जा कर के पर्चों के ज़रिए और FIRों के ज़रिए उनको फिर वो टिट फॉर टैट करें। हम ये कहते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसका नुकसान इनको ख़ुद को होगा, अवाम इनसे नफ़रत करती है और मज़ीद नफ़रत करेगी। अच्छा सर, ये गोल बाग आपने जगह लियाकत बाग जगह सेलेक्ट किया है जलसे के लिए, अगर आपको कहीं पहाड़ों के अंदर जगह दी जाती है वो कबूल करेंगे? नहीं जी, लियाकत बाग का मतलब लियाकत बाग है। पहाड़ कौन से वाले पहाड़ में लेके जाएंगे? ये मारगला की पहाड़ियों पे? सर इत्तला है कि बकरा मंडी दी जाएगी आप लोगों को मंडियों के साथ। सर यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह लियाकत बाग में जलसा होगा जी। ये किसी का गिर गया ये उठा ले। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नए चीफ जस्टिस बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि काजी साहब तो अभी तक जजेस कमेटी जो है फ़ौरन से उन्होंने बदल ली है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कमेटी हो, बड़ी तेज़ी के साथ काजी साहब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मंसूर शाह साहब बिल्कुल नए चीफ जस्टिस बनेंगे, ये आइन का तकाजा है। और ये जो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, ये बेईमानी है इनकी फेडरल गवर्नमेंट की। आपको याद है कि पिछला जो नोटिफिकेशन आया था वो 3 महीने पहले आया था काजी फाइसा साहब का। अब अगर ये नहीं करेंगे या लेट करेंगे तो इसका नुकसान उन्हीं को होगा। मैं नहीं समझता कि इस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट में तकसीम पैदा करके ये को अपने लिए भला करेंगे। इसका सिर्फ उनको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला। थैंक यू।